میرے کریم نبی نے فرمایا جس نے صبح صبح اپنی ماں باپ کی زیارت کی، اٹھنے کے فوراً بعد جس نے صبح صبح اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا، ابھی بات چیت نہیں کی، ابھی گفتگو نہیں کی، ابھی خدمت نہیں کی، ابھی ان سے ان کا حال چال نہیں پوچھا، صرف زیارت کی، فرمایا صبح سے لے کر شام تک اس شخص کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے۔ پھر میرے کریم نبی سے پوچھا گیا حضور قیامت کب آئے گی؟ میرے کریم نبی نے پہلے یہ نہیں فرمایا کہ جب کفر زیادہ ہو جائے گا، یہ نہیں فرمایا جب زنا عام ہو جائے گا، یہ نہیں فرمایا جب شرابیں عام ہو جائیں گی، نہ میرے کریم نبی نے فرمایا لوگو جب لوگ اپنی ماں سے نوکروں کی طرح سلوک کریں، جب لوگ اپنے باپ سے نوکروں کی طرح سلوک کریں، جب لوگ اپنے بوڑھے والدین سے نوکروں کی طرح سلوک کریں، تو جان لینا، پکا یقین کر لینا قیامت آ چکی ہے، قیامت آ گئی۔ پھر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا باری تعالیٰ جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا وہ گوشت بیچنے والا۔ مالک جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وہی گوشت بیچنے والا۔ مالک گوشت بیچنے والا؟ کسائی جنت میں میرا ساتھی؟ جی ہاں کسائی جنت میں تیرا ساتھی ہے۔ مالک میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں کہاں رہتا ہے؟ فلاں بازار میں رہتا ہے، گوشت بیچ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اٹھے، بازار کی طرف چل دیے، بازار میں گئے، پوچھا میاں یہاں ایک کسائی ہے گوشت بیچنے والا کہاں ہے؟ جی اس نے وہ پھٹا لگا رکھا، گوشت بیچ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام شام تک اسے دیکھتے رہے، وہ عام انسانوں کی طرح گوشت بیچ رہا ہے۔ گوشت بیچتے بیچتے شام ہو گئی، جب شام ہوئی تو اس نے تھوڑا سا گوشت شاپر میں ڈالا، شاپر میں ڈالنے کے بعد اس نے دکان بند کی، اب گھر کی طرف چلا۔ موسیٰ علیہ السلام دوڑ کر اس کے پاس گئے، کہنے لگے میاں میں مسافر ہوں، آج میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس نے دیکھا ہوا نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کو، نام تو سنتا تھا موسیٰ کا پر دیکھا ہوا نہیں تھا۔ میاں آج میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، میں مسافر ہوں۔ جی آ جائیں بسم اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اور یہ شخص اس کے گھر چلے گئے۔ اس شخص نے سب سے پہلے کیا کیا؟ شاپر سے گوشت کو نکالا، دھویا، ہانڈی چولہے پہ رکھی، گوشت پکایا، اچھا سا کر کے گوشت پکایا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے گوشت پکایا۔ گوشت پکانے کے بعد ہانڈی ہٹائی، آٹا گوندا، روٹی پکائی، اور ایک تھالی کے اوپر گوشت اور روٹی سجا کر، سالن اور روٹی سجا کر اس نے تھالی اٹھائی، ایک کمرے کے اندر گیا۔ وہاں ایک بہت بڑی بوڑھی عورت، کافی عمر رسیدہ عورت لیٹی پڑی ہے، نہ ہل سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ پھر سکتی ہے، لیٹی پڑی ہے۔ اس نوجوان نے بسم اللہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں سے اس کو سہارا دیا، بسم اللہ پڑھتے ہی، اللہ کا نام لیتے ہی اپنی ماں کو اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد بسم اللہ پڑھتے پڑھتے ایک ایک نوالا کر کے ماں کے منہ میں ڈالتا رہا، ایک ایک نوالا کر کے ماں کے منہ میں ڈالتا رہا۔ اس نے کپڑا ساتھ میں رکھا ہوا تھا، ساتھ میں ماں کا منہ بھی پوچھتا رہا، صاف کرتا رہا۔ ایک ایک کر کے اس نے ساری روٹی کھلا ڈالی۔ جب ماں کا پیٹ فل ہوا تو ماں نے کچھ بڑبڑایا، بڑبڑانے کے بعد اس شخص نے پھر کپڑے سے ماں کا منہ صاف کیا، ماں کو لٹا دیا، پھر ماں کے کمرے کی صفائی کرنے لگا۔ صفائی ستھرائی کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی اوپر سے آ گئے، دیکھ تو رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میاں یہ کون ہے؟ کہا میری ماں ہے۔ جب میں صبح سویرے یہاں سے نکلتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتا ہوں، سالن تیار کرتا ہوں، ایک ایک نوالا کر کے پہلے ماں کو کھلاتا ہوں، پھر میں کھاتا ہوں۔ ماں کو کھلاتا ہوں، ماں کو کھلانے کے بعد پانی بھر کے ماں کے ساتھ رکھتا ہوں، ماں کے کمرے کی صفائی کرتا ہوں، صفائی ستھرائی کرنے کے بعد دکان پہ چلا جاتا ہوں، گوشت بیچتا ہوں، پھر شام کو آ کر یہی خدمات سر انجام دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتائیے کچھ بڑبڑا رہی تھی، کچھ کہہ رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہہ رہی تھی؟ وہ شخص کہنے لگا یہ کملی سی ماں ہے نا، بڑی سی ماں ہے نا، کملی سی ماں ہے نا، جب اس کی نوکری کرتا ہوں، جب اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلاتا ہوں تو یہ مجھے دعا دیتی ہے، ایک عجیب سی دعا دیتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا۔ یہ کملی سی ماں ہے نا،
ایسی ہی دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں میرے بیٹے کو موسیٰ کا ساتھی بنائے، جنت میں میرے لخت جگر، میرے نور نظر، میری نوکری کرنے والے، میری خدمت کرنے والے بیٹے کو موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ ہائے، ساتھ تو جنت کا مانگ رہی تھی، مل دنیا میں گئے، دنیا میں بھی ساتھ، جنت میں بھی ساتھ۔ جوانوں مجھے بتاؤ، ماں کی دعا قبول ہوئی یا نہ ہوئی؟ جنت کا ساتھ مانگ رہی تھی، جنت تو ابھی کافی دور تھی، پتہ نہیں کب آنی تھی، ساتھی کو اللہ تعالیٰ نے پہلے گھر میں پہنچا دیا ہے۔ یہ ہے ماں کی دعائیں، یہ ہے ماں کی دعاؤں کا اجر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ماں فوت ہو گئی۔ آپ کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے، اللہ سے بات کرنے کے لیے جا ہی رہے تھے، ایک دم آواز آئی، موسیٰ سنبھل کے آنا، میرے موسیٰ سنبھل کے آنا۔ آج دعائیں دینے والی ماں نہیں رہی، آج ماں کی دعا تیرے ساتھ نہیں ہے، سنبھل کے آ۔ میرے حضور علیہ السلام جب معراج پر گئے نا، تو آپ نے جنت کا دورہ کیا۔ آپ نے جیسے ہی جنت میں قدم رکھا تو وہاں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز گونج رہی تھی، میٹھی میٹھی پیاری سی آواز گونج رہی تھی، اس نے ساری جنت کو گونج کے رکھ دی۔ میرے نبی نے فرمایا، کس کی آواز ہے جو جنت میں گونج رہی ہے؟ فرشتوں نے کہا، حضور یہ آپ کے صحابی ہیں جن کا نام نعمان بن حارثہ، یہ نعمان بن حارثہ کی آواز ہے جو جنت میں گونج رہی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، میرا نعمان بیٹھا مدینے میں، بیٹھا مدینے میں ہے، بیٹھا زمین میں ہے، آواز جنت میں کیسے گونج رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ فرشتوں نے کہا، حضور وجہ اصل میں یہ ہے کہ آپ کا جو نعمان ہے نا، آپ کا یہ جو صحابی ہے نا، یہ والدین کا خدمت گار ہے، ماں کی جوتی خود صاف کرتا ہے، ماں کے کپڑے خود دھوتا ہے، ماں کو کنگا خود کرتا ہے، ماں کی جوئیں خود نکالتا ہے، سر پہ تیل خود ڈالتا ہے، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتا ہے، اپنے ہاتھوں سے سالن بناتا ہے، بسم اللہ پڑھتا رہتا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے ایک ایک نوالا کر کے ماں کے منہ میں ڈالتا ہے، ماں کا فرما بردار ہے، ماں کا نوکر ہے، ماں کا ملازم ہے۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے آج نعمان بن حارثہ کی آواز جنت میں گونج رہی۔ ایک نوجوان میرے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا، حضور میرا باپ میرا مال خرچ کر لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا تک نہیں، اسے کہو کم از کم مجھ سے پوچھ تو لیا کرے کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا۔ میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے، حضور میرے باپ سے پوچھا جائے۔ میرے حضور علیہ السلام نے اس کے باپ کو طلب کیا۔ اس کے باپ کو جب پتہ چلا کہ میرا مقدمہ حضور کی عدالت میں پیش ہو گیا ہے، میرے بیٹے نے میری شکایت لگا دی ہے، تو شکایت کا سن کر اس باپ نے دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھے، ایک دردناک اشعار پڑھے۔ ادھر سے یہ اشعار پڑھ رہا تھا، ادھر سے حضرت جبریل علیہ السلام میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام پیش کیا۔ حضور اللہ آپ کو سلام دیتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے، وہ جو باپ آ رہا ہے نا، جب وہ آئے گا تو اسے کہنا کہ تیرے مقدمے کا فیصلہ بعد میں کریں گے، پہلے وہ اشعار سنا جو تو نے دل ہی دل میں پڑھے، تیرے مقدمے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ وہ اشعار جو راستے میں آ رہا تھا تو نے دل ہی دل میں پڑھے نا، پہلے وہ اشعار سنا۔ جبریل وہاں سے چلے گئے، یہ باپ حاضر ہو گیا۔ جی آقا، آپ نے بلایا تھا بندہ نچیز کو، مالک آپ نے نوکر کو طلب کیا، آپ نے غلام کو طلب کیا۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، بندے میاں تیرے مقدمے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، پہلے وہ اشعار سنا جو تو نے دل ہی دل میں پڑھے، جو راستے میں آیا ہی نا، دل ہی دل میں پڑھتا آیا ہے، وہ اشعار سنا، بعد میں تیرے مقدمے کا فیصلہ کریں گے۔ اب وہ اشعار اتنے دردناک تھے، وہ اشعار سنتے بھی رہے، میرے کریم نبی چھم چھم روتے بھی رہے، نبی کی آنکھیں چھم چھم برستی رہی، روتے رہے، تڑپتے رہے۔ ان اشعار کا ترجمہ کچھ یوں تھا، کہا، اے میرے بیٹے،
جب تو پیدا ہوا تھا میں نے اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا، جب تو گود میں تھا میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان تھا اور میں آج بھی تیرے لیے پریشان ہوں۔